ब्रिگیڈیئر حارث نواز صاحب یہ بتائیے گا کہ آج جو ڈی جی آئی SPR کی جو پریس کانفرنس تھی بہت یعنی ایک ان لینتھ انہوں نے تمام جو پہلو ہیں ان کو ایڈریس کیا، لیکن آپ کے لیے سب سے اہم اور سب سے جو ایک نئی چیز تھی وہ کیا تھی؟ دیکھیں اس میں ایوب سب سے اہم بات ہے کہ انہوں نے بڑی کلیئر بات کی ہے کہ یہ جو انلیگل اسپیکٹرم ہے جس میں آپ سہولت کاری بھی ہو رہی ہے، بیڈ گورننس ہو رہی ہے، اور آپ دیکھیں چیف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بارہا ایک بات کی ہے کہ ہم نے ان کے تحت کے خلاف لڑنے کا تہیہ کیا ہوا ہے، ہم شہادتیں بھی دیتے رہیں گے، قربانیاں بھی دیتے رہیں گے، لیکن اگر جڑ سے اس کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے ایلیمنٹس آف نیشنل پاور اور انلیگل اسپیکٹرم اس کو اکٹھا ختم کرنا پڑے گا، اور یہ سب سے بڑی دیمک ہے جو ہمارے ملک کو چاٹ رہی ہے۔ اس میں آپ کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے کہ سیاسی لوگ بھی ہیں اور اس کے کچھ بیوروکریسی بھی ہے اور بزنس مین بھی ہیں۔ یہ جو انلیگل کا ہنڈی کا پیسہ آتا ہے، اس کے بعد اسمگلنگ کا پیسہ، نارکوٹکس کا پیسہ، یہ گاڑیوں کی اسمگلنگ ہو رہی ہے، ٹائروں کی اسمگلنگ ہو رہی ہے، یہ سارا پیسہ جو آتا ہے یہ آ کے پرابلم یہ ہے کہ یہ ان کے پاس آتا ہے جس کی وجہ سے یہ ہتھیار بھی خریدتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے یہ سارے کام کرتے ہیں۔ اس لیے ان کے خلاف اب انہوں نے کہا کہ ان کی کوئی جگہ نہیں ہے، نوٹ ہے اسٹیٹس کو، ان کے خلاف سخت ایکشن ہوگا، اور یہ ایک قسم کے دیر سہولت کاری جو ہے یہ سب سے خطرناک ہے، ان کے خلاف ایکشن کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ جو ایک کے پی کی گورنمنٹ کی پرابلم ہے کہ وہ سپورٹ فل نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے، کہ وہاں پر آپ کے سامنے دیکھ لیں کہ وہ کہتے ہیں فوج کی ضرورت نہیں ہے، فوج کے کائنڈ کوآپریشن نہیں چاہیے، ہم ان سے افغانستان سے بات چیت کریں گے۔ ریٹ آف گورنمنٹ کا جو چیلنج کرتا ہے اس سے بات چیت نہیں ہو سکتی ہے، اس کے خلاف سخت سیکورٹی فورسز کارروائی کرتی ہیں تاکہ ان کو بندوق کا جواب بندوق سے دیا جاتا ہے۔ دیٹ از ویری امپورٹنٹ، اور اسی لیے یہ بات کی جا رہی ہے کہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اور آپ کے سامنے کتنی ابھی 30 لوگ فوجی مارے جا رہے ہیں، کبھی 50 مارے جا رہے ہیں تشکیلوں کے۔ فوج اپنا کام کر رہی ہے، لیکن جب تک یہ باقی جس طرح جو بات انہوں نے کی ہے کہ لیگل اسپیکٹرم کی پرابلم ہے، اگر یہ ختم نہیں ہوگی تو یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکے گا۔ اس کے لیے روتھلیس کام چاہیے، ان کو آئیڈینٹیفائی کریں۔ جی اور اس کے ساتھ ایک اور ایوب بات کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو سہولت کاری ہے ان کو بھی 3 انہوں نے چیلنج کیے ہیں، یا تو آپ ان کی ہمیں لوکیشن بتائیں جہاں وہ یہ ٹھہراتے ہیں، یا ان کی ہمیں خبر بتائیں، یا پھر ان کے خلاف بھی ہم آپ کے خلاف بھی آپریشن کریں گے، کیونکہ مسجدوں میں جہاں چھپتے ہیں یا گھروں میں چھپتے ہیں۔ جی بالکل، وہ بالکل صحیح بات ہے کہ ظاہری بات ہے کہ وہ شیلڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور پھر ظاہری بات ہے کہ افواج جو ہیں وہ ہمارے جوانوں کے اوپر اور ان کے اوپر جب وہ گولیاں برسا رہے ہوں تو یقینی طور پر پھر دہشت گردوں کے خلاف لڑ بھی رہے ہیں، اور پھر اس میں اگر کوئی نقصان کسی کا ہوگا تو پھر ذمہ داری تو پھر انہی کی ہے۔ لیکن چودھری غلام حسین صاحب، یہ جو آج ڈی جی آئی SPR نے پشاور کے مقام کا انتخاب کیا ہے، آپ کی کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں کیا اور اس کی اہمیت کیا ہے، یہ جو پشاور کا مقام جو انہوں نے اس کا انتخاب کیا؟ وہ تو آپ کو زیادہ تفصیلات پتہ ہے، میں نے صاحب بات کرنی ہے، بریگیڈیئر حارث صاحب مجھے اس کا جواب دیں کہ دہشت گردوں کو کچلنا، ان کو سرے عام پھانسیوں پر لٹکانا چاہیے، اور جو ان کے سہولت کار ہیں ان کو بھی پکڑیں، اور جو پاکستان کے مخالف ملک ہیں ان سے جو ان کے یعنی روابط ہیں ان کو کاٹیں، اور ان کو بھی سزا دی جائے، اور دشمن کو کچلا جائے، اور اس کے ایجنٹس کو اور گماشتوں کو بھی کچلا جائے۔ اس میں تو سارا ملک ایک ہے۔ جی اب آپ نے اس کے لیے جو پلان بنانا ہے اس کو پوری قوم کو انوالو کرنا ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں، آپ نہ سیاسی جماعتوں کی میٹنگ کرتے، نہ پارلیمانی یعنی جو لیڈرز ہیں ان کو بلا کے بتاتے ہیں اور ان کے ذمہ لگائیں کہ بھئی آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں ہوگا، یہ ہوگا، تو پھر تو کوئی بات ہے۔ آج آپ کا جو مطلب ہے پریس کانفرنس پشاور کریں یا لاہور کریں، اب تو آپ واشنگٹن میں بھی کریں تو وہ ایک ہی بات ہے، کیونکہ سارے دنیا میں وہ پھیل جاتی ہے بات۔ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ دہشت گردوں کو کچلنا ہے، میں تو روز کہہ رہا ہوں۔ لیکن انفارچونیٹلی حارث نواز صاحب دی گریٹ،
یہ مجھے بتائیں کہ دہشت گردی بڑھ پھر کیوں رہی ہے جب آپ اتنے ریزالو کے ساتھ کام کر رہے ہیں؟ واٹ از رانگ؟ بھیر صاحب میرا بھی سوال ساتھ لے لیجئے گا ان کے سوال کے ساتھ کہ 2014 کے اندر نیشنل ایکشن پلان بنتا ہے کنسنسس کے ساتھ، تمام پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھتی ہے، سر جوڑتی ہے اور یہ 14 نکات پر مشتمل جو ہے یہ پلان بنتا ہے۔ 2021 کے اندر وہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو ریوائز کیا جاتا ہے، اس کی ریویژن ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو بھی تمام سیاسی جماعتوں کی سپورٹ حاصل تھی، تو کیا دوبارہ پھر ہمیں اس وقت جو سیاسی قیادت کو بٹھانے کی ضرورت ہے یا کوئی دوبارہ یہ آلریڈی سیٹل ایشو ہے اور یہ ایشو جو ہے وہ اب اس سے آگے تو اب صرف آپریشن بنتا ہے یا اس کے اوپر جو ہے وہ منوان عمل درآمد ہے؟ جی بریگیڈیئر صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ 2014 میں اے پی ایس کے بچے جب شہید ہوئے تھے اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، ان ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی تھی اور بہت تھریش آؤٹ کر کے کنسنسس ہوا پولیٹیکل پارٹیز کا اور ایکشن پریشن پوائنٹ بنا 20 پوائنٹ کے ساتھ۔ پھر 2021 میں ریوائز بنے جس میں 14 پوائنٹ تھا، اس میں پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی، نیشنل کنسنسس ہو گیا۔ دا پوائنٹ از کہ اس پہ عمل ہونا چاہیے، بار بار پولیٹیکل پارٹیز کا بیٹھنا از پرپز لیس۔ اگر آپ نے بیٹھ کے ان کا حل نہیں نکالنا اور آپ کی پولیٹیکل ول نہیں ہے، یہ مینٹل ریزالو نہیں ہے، تو پھر یہ حل نہیں ہوگا۔ اب فوج نے آپ نے پوائنٹ دیے، فوج نے اپنا کام کرنا ہے، فوج اسٹل آپ کے سامنے کس پروفیشنل طریقے سے آپریشن کر رہی ہے اور اس کے بعد آپ نے کتنے لوگوں کو دہشت گردوں کو مار بھی رہی ہے، شہادتیں بھی دے رہی ہے۔ لیکن ساتھ بات یہ کہ اب اس وقت باقی نیشنل ایکشن پلان پہ کیوں عمل نہیں ہو رہا؟ آپ کے مدرسے 32,000 مدرسے ہیں، 16,000 رجسٹرڈ ہیں، 16,000 رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں۔ جی کون سا مسلک پڑھا رہے ہیں، کون سا وہ برین واشنگ کر رہے ہیں، کیا ان کا سلیبس ہے، فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے، کون سے سیٹ کو لے کے چل رہے ہیں؟ دس از دا مین، یہ پرابلم ہمارے ملک کے اندر۔ اس کے لیے یو ہیو ٹو کو، آپ نے مجھے بتائیے انڈیا نے اٹیک کیا، پوری قوم کھڑی ہو گئی، اتنی بڑی فوج کو، اتنے بڑے ملک کو 6 گھنٹے میں گھٹنے ٹیکنے مجبور کر، کیوں؟ بیکاز تو پوری نیشن کھڑی ہو گئی۔ جی بالکل۔ یہاں کیوں نہیں پوری قوم کھڑی ہوتی ہے؟ یہ بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے، یہ دشمنی، انٹرنل دشمنی از مور ڈینجرس۔ آپ اس کے لیے جب تک پوری قوم اکٹھی نہیں ہوگی، انلیگل اسپیکٹرم ختم نہیں ہوگا، سہولت کار ختم نہیں ہوگا، اور یہ افغان نیشنل کو بھی آئی فیل کہ ان کو بھی اب ہمیں واپس کرنی۔ میں نگراں وزیر داخلہ سندھ میں ہم نے 1.5 لاکھ لوگوں کو بھیجا تھا، 6-7 لاکھ لوگ پوری فیڈرل گورنمنٹ سے گئے تھے۔ میں تھوڑا سا اس بات سے تھوڑا سا ایک بات سے اختلاف کروں گا کہ قوم تو دہشت گردی کے ناسور سے جان چھڑانا چاہتی ہے اور اپنی افواج کے پیچھے کھڑی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ قوم کھڑی بھی نہیں ہے، قوم کھڑی ہے لیکن یقینی طور پر کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جو ہمارے جاری آپریشن ہیں ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس کو پولیٹیسائز کرتے ہیں، اس کے اوپر اس کی سیاست اپنی چمکانے کی کوشش کرتے ہیں۔